بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ روح آدم علیہ السلام کی ناک کے سوراخ کے ذریعے بدن میں داخل ہوئی اور اس وقت جناب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور یہ وہ پہلا کلام تھا جو جناب آدم علیہ السلام نے ادا کیا۔ خدا نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، یعنی خدا تجھ پر رحمت کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کی زبان پر پہلی مرتبہ چونکہ حمد الہی جاری ہوئی، اسی بنا پر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں خدا کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے 6000 سال عبادت کے عوض خدا سے کیا مانگا؟ جب شیطان کو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے عرض کیا کہ چونکہ تو عادل ہے اور میں اس لائق نہیں رہا کہ آخرت میں اپنی 6000 سالہ عبادت کا اجر تجھ سے لے سکوں اور جنت میں چلا جاؤں، لہٰذا دنیا میں میرا اجر دے دے۔ خطاب ہوا دنیاوی امور میں جو چاہتا ہے مانگ، میں عنایت کر دوں گا۔ تو شیطان نے کہا اول مجھے روز قیامت تک زندہ رکھ، جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا اس دن تک مجھے مہلت دے۔ خطاب ہوا کہ کیا موت سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جو قیامت تک زندہ رہے گا وہ کبھی نہیں مر سکتا، لہٰذا تیری یہ فرمائش قابل قبول نہیں کہ تو قیامت تک زندہ رہے۔ اگر طول عمر چاہتا ہے تو روز معلوم تک مہلت دے دوں گا۔ روایات میں روز معلوم کے مختلف معنی بیان ہوئے۔ بحث کے مطابق اس سے مراد نفخہ اول یعنی سور پھونکا جانا ہے، جبکہ بعض نے اسے رجت کے دور کے معنی میں لیا ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیت المقدس کے ایک پتھر پر ذبح کریں گے، جبکہ بعض جگہوں پر امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ فرجہم کے ظہور کے وقت کو کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر شیطان کے لشکر سے نمایاں جنگ کریں گے اور آخر کار شیطان ان کے ہاتھوں سے قتل ہوگا اور واصل جہنم ہوگا۔ دوئم، شیطان نے عرض کیا کہ مجھے اولاد آدم پر تسلط کا اختیار دے، میں خون کی طرح اولاد آدم کے اعضاء و جوارح میں موجود رہوں اور ان کو جس مقام سے چاہوں معصیت میں مبتلا کر سکوں۔ خدا نے قبول کر لیا۔ سوئم، عرض کیا بنی آدم میں سے جسے بھی تو ایک اولاد عطا کرے گا اس ایک کے عوض مجھے 2 بچے عطا ہوں کہ جنہیں میں اس کی گمراہی پر معمور کروں۔ خدا نے اس خواہش کو قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے شیطان جب بھی اولاد چاہتا ہے اپنی رانوں کو ملتا ہے تو اس کی رانوں کے درمیان سے بچے زمین پر گرنے لگتے ہیں جنہیں وہ لوگوں کی گمراہی پر معمور کرتا ہے۔ چہارم، شیطان نے عرض کیا کہ کیا میں بنی آدم کو دیکھتا ہوں؟ میری خواہش یہ ہے کہ وہ مجھے نہ دیکھیں، جسے خدا نے قبول کر لیا۔ پنجم، شیطان نے عرض کی میرے لیے مختلف شکلوں میں مجسم ہونا ممکن بنا دے، میں جس شکل میں چاہوں بنی آدم کے سامنے موجود ہو جاؤں۔ خدا نے قبول کر لیا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانوں کی گمراہی کے لیے مختلف شکلوں میں آتا رہتا ہے۔ ششم، عرض کیا کہ جب تک بنی آدم کے جسم میں روح موجود ہوگی مجھے بھی اس پر دسترس حاصل رہے گی اور ملائکہ دنیا سے جانے کے موقع پر بھی مجھے مرنے والے سے قریب ہونے سے نہیں روکیں گے۔ خدا نے اس کی اس خواہش کو بھی قبول کر لیا۔ اس بنا پر شیطان معتذر کے دنیا سے جانے کے وقت اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان سے اس کے ایمان کو چھین لے، یہاں تک کہ معتذر کو پانی دکھاتا ہے اور اسے پیاس لگتی ہے اور وہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ اپنے خدا سے بیزاری کا اظہار کر اور مجھ پر ایمان لے آ تاکہ تجھے پانی پلاؤں۔ اگر محتضر اپنی دین سے بیزاری کا اظہار کر لے
تو شیطان کہتا ہے کہ میں بھی تجھ سے بیزار ہوں اور اپنے خدا سے خوفزدہ ہوں، اور یہ کہہ کر پانی زمین پر گرا دیتا ہے اور محتضر کو نہیں دیتا۔ ہفتم، شیطان نے عرض کیا کہ مجھے بنی آدم کے سینے پر کنٹرول دے تاکہ ان کو استعمال کر سکوں اور انہیں باطل اور گناہ کے خیالات میں مبتلا کر سکوں۔ وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، خدا نے اس خواہش کو بھی قبول کیا تو شیطان نے کہا تیری عزت اور جلال کی قسم، یقیناً سارے بنی آدم کو گمراہ کروں گا مگر وہ جن کا عمل خالص تیرے ہی لیے ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان سے مقابلے کے لیے خدا سے کیا چیز مانگی؟ اول، انسان جب بھی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہ لکھا جائے، اور اگر گناہ انجام دے تو صرف ایک ہی گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے، لیکن جب بھی نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے، اور جب تک ایک نیکی انجام دے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں۔ تو خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس خواہش کو قبول کر لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہرن کے اندر پیدا ہونے والے خوشبودار مادہ مشک کا کیا سبب ہے؟ مرحوم مجلسی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور وہ زمین پر آئے تو تنہائی اور غربت کے مارے روتے رہتے تھے۔ جنگل کے ہرنوں کا ایک ریوڑ ان سے ملنے آیا اور انہیں تسلی دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر دست شفقت پھیرا۔ ان کے ہاتھوں کی برکت سے خدا نے ان میں مشک کو پیدا کیا، اور آج دنیا کی سب سے پہلی بڑی خوشبو وہی ہے ہرنوں کی اس قسم کی نسل سے حاصل کی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو فریب دینے میں سانپ نے شیطان کی مدد کی تھی؟ جب شیطان بارگاہ الہی میں مردود قرار پایا تو اسے جنت سے دور کر دیا گیا۔ وہ جنت کے دروازوں کے قریب آتا تاکہ جنت میں داخل ہو جائے، مگر ملائکہ اسے بھگا دیتے تھے۔ وہ جنت کے حیوانات کے پاس جاتا تھا تاکہ مخفی طریقے سے اسے جنت میں پہنچا دیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ کام کرنے پر راضی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ سانپ کے پاس آیا جو جنت کے باہر گھوم رہا تھا۔ وہ سانپ اونٹ کی طرح بڑا تھا اور اس کے 4 ہاتھ اور 4 پاؤں تھے۔ وہ جنت کے خوبصورت ترین حیوانات میں سے ایک تھا۔ شیطان نے کہا کہ مجھے اپنے منہ میں چھپا لے تاکہ ملائکہ مجھے دیکھ نہ سکیں اور مجھے جناب آدم تک پہنچا دے۔ ان کی ملاقات کا شوق مجھے بےتاب کیے جا رہا ہے۔ میں ضمانت لیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد تجھے کوئی گزند نہیں پہنچائے گی اور تو میری پناہ میں ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ سانپ نے قبول کر لیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں پہنچا دیا۔ اس کام کے سبب سانپ پر اللہ کا غضب ہوا اور اس سے اس کے ہاتھ پاؤں چھین لیے تاکہ وہ ہمیشہ سینے کے بل چلے، اور اس کے جسم میں جتنے پر اور پشم تھے سب گر گئے اور وہ اریاں ہو گیا، اور سانپ کے منہ میں شیطان کے قرار پانے کے سبب اس کے دانتوں میں زہر پیدا ہو گیا۔ جب سانپ شیطان کو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے سامنے لایا تو شیطان نے سانپ کے منہ سے آواز نکالی۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں نقل ہوا ہے کہ شیطان نے سانپ کے منہ میں سے پہلے حوا علیہ السلام کو فریب دیا اور اسے کہا کہ اگر تم آدم سے پہلے اس درخت سے کھاؤ گی تو آدم علیہ السلام پر تسلط قائم کر لو گی اور وہ تمہارے مطیع ہو جائیں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان،
अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।